العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءنا رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین القاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الله بن مسعود عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج بشرا ولا قدرا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي عيسى واخبر برازق اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم بزرگان قوم ملت معزز سامعین حضرات کرام حضرات جاتا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہرا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں آل محمد کی محبت کو رکھا. سبحان اللہ. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے پھولوں میں مہک، چڑیوں میں چہک اور ڈالی میں لچک عطا کی. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے اس خیانت بھری دنیا میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ہم سے سب کچھ لوٹا لیکن اس امانت زہرا کو نہ لوٹا ہے. باطل حکومتوں نے لاکھ کوشش کی کہ لوگ مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے نہ جائیں. بہت ہی مختصر سا وقت ہے اور مختصر سے وقت میں دو چار باتیں عرض کرنی ہے اور یہ صرف مسائل. باطل حکومت نے لاکھ کوشش کی کہ لوگ مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے نہ جائیں. طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے. منصوبہ بنایا کہ جو بھی زیارت حسین کے لیے آئے گا اسے ٹیکس دینا ہوگا. تاریخ گواہ ہے زائرین نے ٹیکس دیا اور زیارت کے لیے آئے. پھر باطل حکومت نے منصوبہ بنایا کہ جو بھی زیارت کے لیے آئے گا اسے زمین دینی ہوگی، جائیداد دینی ہوگی. تاریخ گواہ ہے کہ زائرین نے اپنی زمینیں دی، جائیداد نام کرائی، زائرات. پھر باطل حکومت نے ایک منصوبہ اور بنایا کہ جو بھی زیارت کے لیے آئے گا اسے اپنے ہاتھوں میں کٹانا ہوگا. بادشاہ نے یہ اعلان کیا. اعلان کرنے کا وزیر سے کہا کہ اب تک ہم نے زمین مانگی، انہوں نے زمین دی، جائیداد مانگی، جائیداد دی، لیکن اب ہم نے ان سے ایسی چیز کا مطالبہ کر لیا کہ اس چیز کو یہ کبھی نہیں دے سکتے. ابھی صبح نمودار نہ ہوئی تھی وزیر نے شانہ ہلا کر کہا سرکار اٹھیے تو صحیح، یہ مجمع، یہ قطار، یہ جھنڈ، یہ لوگ اتنے کہاں سے آ گئے؟ جیسے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا مجمع، اتنے قطار، اتنے لوگ جن کا اب تک تو ہم نے جائیداد مانگی، انہوں نے جائیداد دے دی، زمین مانگی، زمین دے دی، لیکن ہم نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ لوگ سب کچھ دے سکتے ہیں مگر اپنے ہاتھوں کو نہیں کٹا سکتے. وزیر نے کہا سرکار آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا اب تک جو آ رہا تھا وہ امیر آ رہا تھا، غریب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہا تھا
کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی جن کا اس سے پہلے تم نے مطالبہ کیا تھا. کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن ہاتھ سب کے پاس ہے. کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو ہاتھ تو سب کے پاس ہے نا. ہم نے ہاتھ کا مطالبہ کیا. باطل حکومت نے لاکھ کوشش کی کہ لوگ مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے نہ آئے. طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے. ابھی کچھ عرصے پہلے اعلان ہوا تھا کہ جو بھی زیارت کے حسین کے لیے آئے سوچ سنبھل کر آئے, ہم اربعین نہیں ہونے دیں گے, ہم بم بلاسٹ کریں گے. جو بھی آئے سر پر کفن باندھ کر آئے, ہم اربعین نہیں ہونے دیں گے. تاریخ گواہ ہے, اتہاس گواہ ہے. اس باطل حکومت کے اعلان سے پہلے زائرین کی تعداد ہزاروں میں تھی. اس اعلان کے بعد تعداد لاکھوں میں ہو گئی. اس میں کمال کس کا ہے؟ آپ کہیں گے آپ کا کمال ہے, میں کہوں کہ میرا کمال ہے. نہیں, نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. کمال تو قول پیغمبر کا ہے. رسول کہہ کر گئے ہیں کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں جو حرارت پیدا ہوگی, باطل اسے ٹھنڈا کرنا چاہیں گے, مٹانا چاہیں گے, لیکن وہ حرارت ختم نہیں ہوگی. نالائق کو اب بھی نہیں سمجھے. اپنی حیثیت دیکھو, قول پیغمبر کی آبرو دیکھو. تم جھوٹے ہو سکتے ہو, رسول کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. تم جھوٹے ہو سکتے ہو, رسول کہہ کر گئے ہیں قتل حسین سے جو مومنین کے دل میں حرارت پیدا ہوگی. مظلوم کربلا نے جب مدینے سے نکلے اپنا مقصد پہلے بتایا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو. میرے بھائی دیکھو, انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ. بھائی نہ میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فساد ہے, نہ قتل و غارت ہے. پھر کیا؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے وطن چھوڑ رہا ہوں. نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فساد ہے, نہ قتل و غارت ہے. تو اے حسینیوں, اے مظلوم کربلا کا ماتم کرنے والوں, اے سوگواروں, حسین کے نام پر دم بھرنے والوں, مظلوم کربلا کا مدینے چھوڑنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں تھا, فساد نہیں تھا. اب قوم میں جو بھی لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہوا نظر آئے سب کچھ ہو سکتا ہے, حسین ہی نہیں ہو سکتا. مظلوم کربلا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ فساد ہو. اب حسین کے نام پر لڑنے والوں, مظلوم کربلا کا مقصد نہیں تھا. اے مظلوم کربلا, آپ نے مدینہ چھوڑا, اپنا مقصد بتا دے, لیکن کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ کا یاد رکھو, سنو, اب سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی, ایک جنگ ہوتی تھی, اس کے بعد دوسری جنگ ہو جاتی تھی, دوسری کے بعد تیسری جنگ ہو جاتی تھی, لیکن ان جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ ان میں سپاہی جاتے تھے. کربلا میں سپاہی نہیں ہوں گے, سب ناصر ہوں گے. اللہ اکبر, کربلا میں سب ناصر ہوں گے. مولا اس کے بعد کیا ہوگا سنو. وہ جو اور جنگیں ہوتی تھی, ان جنگوں میں بابا کے لشکر میں منافق آ گئے تھے, نانا کے لشکر میں منافق آ گئے تھے. کربلا میں یہ ہوگا کہ منافق نہیں ہوگا. یہ منافق کیا ہے؟ منافق بنا ہے نفق سے. نفق عربی میں اس چوہے کو کہتے ہیں کہ جب یہ کھیت میں اپنا بل بناتا ہے جملہ, تو اس کے دو دروازے ہوتے ہیں, اس کے دو راستے ہوتے ہیں. جب کسان لاٹھی ادھر سے چلاتا ہے تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے, ادھر سے چلاتا ہے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. یہ ہے منافق. معاشرے سے اگر منافقوں کا علاج ہو جائے تو معاشرہ سکون کی زندگی گزارنے لگے. اگر معاشرے سے منافقوں کا علاج ہو جائے تو معاشرہ چین و سکون کی زندگی گزارنے لگے. یہ ہے منافق. مولا کربلا بنا رہے ہیں آپ, تو لشکر اکٹھا کرو, فوج اکٹھی کرو, لوگوں کو بلاؤ, کیونکہ آپ کربلا بنا رہے ہیں. آپ اتنا عظیم کام کرنے جا رہے ہیں. کربلا ان تمام جنگوں کی آبرو بچائے گی جو کربلا سے پہلے جنگیں ہو چکی ہیں. اتنا عظیم کام کر رہے ہیں مولا. لوگ اکٹھے کریے. کہا سنو, کیا کرو, مجمع اکٹھا کرو, لوگ اکٹھے کرو. مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا. مجمع کبھی آل محمد کے کام نہیں آیا. کیوں؟ غدیر میں مجمع تھا لیکن کام نہیں آیا.
مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، رسول کا جنازہ پڑا رہا، مجمع کام نہیں آیا، تو کربلا مجمع سے نہیں ہوگی۔ چند ہو مگر سب حسینی ہو، چند ہو سب حسینی ہو۔ مولا یہ حسین میں قید کیوں؟ کہا سنو، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بابا نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ پر ایک شکوہ کیا تھا، پروردگار مجھے ایک مالی کے اشتر کے علاوہ اگر دوسرا مالی کے اشتر مل جاتا پھر مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ عجب نہیں، مظلوم کربلا آواز دے، بابا بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک مالی کے اشتر کے علاوہ آپ کو دوسرا مالی کے اشتر نہیں ملا، بابا ہم 21 سال کے بعد 71 مالی کے اشتر لے کر آ رہے ہیں۔ بابا ہم 21 سال کے بعد 71 مالی کا اشتر لے کر آ رہے ہیں، آپ کو بہت ڈھونڈنے کے بعد دوسرا مالی کا اشتر نہ ملا، کربلا بنا رہے ہیں مولا۔ کربلا میں کوئی منافق نہیں ہوگا اور کربلا مجمع سے نہیں بنے گی، چند ہو سب حسینی ہو۔ جس طریقے سے معاشرہ سوچتا ہے کربلا، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ ایسے بھائی نہیں ہے کہ مظلوم کربلا نے مدینے سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو اور لانے کے بعد کربلا کے میدان میں کہہ دیا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ، درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ۔ نہیں، ایسے نہیں۔ مظلوم کربلا نے اس وقت تک اس شہید کا خون اسلام کی رگوں میں نہیں ڈالا جب تک کہ اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ دیا ہو۔ ایسے کربلا تھوڑی بنی، عظیم قربانیاں دی ہیں مظلوم کربلا نے، عظیم قربانیاں۔ اور مظلوم کربلا نے یہی تو وعدہ کیا تھا، صلوات پڑھے بابا سے بولا بہت ہی مختصر سبق تھا۔ مظلوم کربلا نے قبلہ کا حکم صلوات پڑھے بابا سے بلند بات پڑھ جاتی ہے آگے۔ عظیم قربانیاں دی ہیں مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں، اور وہ حسین جس کا ایک فیصلہ کعبے کو بچا لے، مکے کو بچا لے، مینا کو بچا لے، صفا کو بچا لے، مروہ کو بچا لے، اگر وہ حسین اپنے سر و تن میں جدائی کرا لے تو کیا کیا نہیں بچے گا۔ آج کسی بھی مذہب کا انسان ہو، ہندو ہو، دیوبندی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ لوٹ کر اگر اپنے گھر جائے، جانے کے بعد ماں بہن بیٹی میں تمیز محسوس ہو جائے تو جھک کر مظلوم کربلا کو سلام کرے، کیونکہ پاکیزہ رشتوں کو حیات دی ہے مظلوم کربلا نے، پاکیزہ رشتوں کو حیات دی ہے مظلوم کربلا نے۔ ہمارا رشتوں سے یقین اٹھ جاتا اگر مظلوم کربلا قربانی نہ دیتے۔ آج اگر ہمارا رشتوں میں یقین ہے تو اس کے پیچھے مظلوم کربلا کا ذہن ہے۔ آج اگر بیٹا باپ کا احترام کر رہا ہے تو سمجھ لو کربلا ہے، اگر بیٹی گھر میں باحجاب ہے تو کربلا ہے، اگر زوجہ شوہر کے تابع ہے تو کربلا ہے، اگر بھائی بھائی کا احترام کر رہا ہے تو کربلا ہے۔ کربلا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے کربلا۔ کربلا نے ہمیں 72 آئیڈیل دیے ہیں، 72 آئیڈیل دیے ہیں ہمیں کربلا نے، کہ انہیں دیکھتے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ، جو بھی رشتہ لینا ہے وہ کربلا سے لے، اسی میں کامیابی ہے۔ جو بھی رشتہ لینا ہے، اگر انسان کو بہترین باپ بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر انسان کو بہترین بیٹا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر انسان کو بہترین بھائی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر انسان کو بہترین چچا بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر انسان کو بہترین ماموں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر بہترین ماں بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر بہترین بہن بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا، اگر پھوپھی بننا ہے تو نمونہ عمل ہے کربلا۔ کربلا نمونہ عمل ہے۔ کیا یہاں پر رشتے ختم ہو گئے؟ کہ نہیں، اب بھی رشتے باقی ہیں۔ زندگی کے بوجھل ترین لمحوں میں اگر کوئی سہارا ایسا نہ ملے،
کوئی کاندھا ایسا نہ ملے جس پر آپ سر رکھ کر اپنی بات کو بیان کر سکو. اس رشتے کا نام ہے دوستی. کربلا نے اس رشتے کو بھی خالی نہیں رکھا, حبیب کا کردار رکھ دیا. حبیب ابن مظاہر کا کردار رکھ دیا. ہر رشتہ دیا ہے کربلا نے. اب بھی کوئی رشتہ باقی ہے, کہا سنو, اگر زندگی میں کسی موڑ پر, کسی گلی پر, کسی چوراہے پر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے, نا اتفاقی ہو جائے, قطع تعلق ہو جائے, اور وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے لوٹ کر تمہارے پاس آئے, تو اسے قدموں میں گرنے نہ دینا, اٹھا کر سینے سے لگا لینا. کربلا نے اسے بھی خالی نہیں رکھا, رشتے کو حر کا کردار رکھ دیا. کربلا نے اس رشتے کو بھی خالی نہیں رکھا, ہر رشتے کو بقا دی ہے کربلا نے. کربلا نے عظیم قربانی دی ہے, اور یہی تو وعدہ کیا تھا نانا کے دن, مٹنے نہیں دوں گا, چاہے مجھے علی اکبر کا سینہ دینا پڑے, نانا کے دن مٹنے نہیں دوں گا, چاہے علی اصغر کا گلا دینا پڑے. نانا کے دن سائے کی ضرورت ہوگی تو زینب کی چادر حاضر ہے, نانا کے دن آنچ نہیں آنے دوں گا. نانا کے دن چاہے مجھے اپنے عباس کے بازو دینے. آج 8 محرم کے شب نشی ہے نا, ہمارے یہاں پر صغیر میں ہر جگہ یہی دستور ہے کہ غازی عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. کون غازی عباس؟ قمر بنی ہاشم, بچوں کی آس, سقائے سکینہ. وہ غازی عباس جب مظلوم کربلا کے پاس آنے کے بعد کہا, آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. مظلوم کربلا نے ایک جملہ پر, مظلوم کربلا کی غربت کا اندازہ تو لگائیں, ایک جملہ فرمایا, بھیا عباس. کیا فرمایا؟ کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. مظلوم کربلا نے کہا, بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. غازی عباس نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا, کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا. آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا. لو عزادارو, وہ وقت بھی آیا کہ بچوں کی پیاس کا یہ عالم ہے. تاریخ بتاتی ہے, مقدر بتاتا ہے کہ بچے سوکھے ہوئے کوزے اپنے پیٹ پر بچے پھیر رہے ہیں, اتنی شدت کی پیاس ہے. لو عزادارو, مظلوم کربلا نے غازی عباس سے پانی لانے کے لیے جیسی مظلوم کربلا خیام حسینی میں آئے, آنے کے بعد مشک سکینہ کو لیا, لے کر چلنا چاہتے ہیں. کچھ ہی دور چلے تھے, مظلوم کربلا نے غازی عباس کو روکا. روکنے کے بعد جو علم پر لکھا ہوا تھا اسے کاٹنے کے بعد مظلوم کربلا نے کچھ لکھا. آپ سب بہتر جانتے ہیں, جیسے ہی غازی عباس میدان کارزار میں آئے, ارے یہ 18 بنی ہاشم کا وہ شیر ہے کہ جس پر جناب زینب کو ناز تھا. جناب زینب نے ارے بیویوں کو یہی تو کہا تھا, ارے میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی. جناب زینب نے غازی عباس کی شجاعت کا بھروسہ کرتے ہوئے پردے کے محافظ بنی تھی. جناب زینب لو عزادارو, غازی عباس ہے, میدان کارزار میں آئے, آنے کے بعد یہی غازی عباس ہے, ارے مظلوم کربلا ہے. ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے, جناب علی اکبر کو بلایا, کہا بیٹا علی اکبر مجھے اپنے چچا کی جنگ بتلاتے رہنا, مجھے اپنے چچا کی جنگ بتلاتے رہنا, میدان میں جانے کا منظر بتاتے رہنا. عزادارو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جناب علی اکبر نے بڑی حسرت بھری آواز سے کہا, بابا اللہ اکبر. مظلوم کربلا نے کہا, میرے عباس کے دائیں بازو کی خیر ہو. ارے کچھ ہی دیر گزری تھی, پھر آواز بلند ہوئی, اے بابا. مظلوم کربلا نے کہا, ارے میرے عباس کے بائیں بازو کی خیر ہو. پھر ایک آواز آئی, بابا. مظلوم کربلا ارے ٹیلے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے, ارے میرے غازی عباس کی خیر ہو. میرے غازی
غازی عباس کی خیر ہو. لو عزادارو مظلوم کربلا ہیں. میدان میں آئے جیسے ہی دیکھا 32 سالہ کڑیل جوان ہے. ارے خاک پر ایڈیا رگڑ رہا ہے. مظلوم کربلا نے کہا بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. کہا آقا ہاں وصیت ہے. کہا بھیا بیان کرو. کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. آقا چاہتا ہوں کہ آخری وقت ہے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. عزادارو مظلوم کربلا نے ایک آنکھ سے تیر نکالا, ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی. بھیا کوئی اور وصیت ہو تو بیان کرو. آقا ایک وصیت اور ہے. میں سکینہ سے وعدہ کر آیا ہوں کہ پانی لے کر آؤں گا. آقا موت نے مجبور کر دیا, اب پانی کا انتظام نہ ہو سکا. لو عزادارو آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. عزادارو ارے مظلوم کربلا نے کہا بھیا عباس ارے میری بھی تو ایک وصیت ہے, آقا بیان کرو. مظلوم کربلا نے کہا اے بھیا عباس ارے جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک آقا ہی کہا, کبھی بھائی نہ کہا. ارے غازی عباس نے جیسے ہی مظلوم کربلا کو بھائی کہا روح پرواز کر گئی. مظلوم کربلا نے ارے غازی عباس کے لاشے کو اٹھانا چاہا. آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں ارے میرا بھیا کا لاشا ہے, 32 سالہ کڑیل جوان ہے, 3 دن کا بھوکا پیاسا بھائی. ارے کیسے لاشے کو اٹھائے. لو عزادارو اسب باوفا ہے. ارے خیام حسینی میں خبر پہنچے تو کیسے پہنچے. اسب باوفا ارے باغیں کٹی ہوئی ہیں, زین ڈھلی ہوئی ہے. خیام حسینی میں آیا. ارے سکینہ نے اسب باوفا کو آتے ہوئے دیکھا, بچوں کو اکٹھا کیا. اے بچوں میں نے کہا تھا نا میرا چچا پانی لے کر آئے گا. لو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. ارے جیسے ہی گلجنا قریب آیا کیا دیکھا, علم تو آیا علمدار نہ آیا. ارے چھوٹے چھوٹے بچے کوزے ہاتھوں سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزم قضائه وتسلیم علیہ. باراللہ ہمارے اس مختصر سی بات کو قبول فرما, ہمارے اس مختصر سی بات کو اپنے بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما. باراللہ تو رحیم رحم فرما, کریم کرم فرما. غفار ذنوب تمام مومن مومنہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار اللہ علوم دینیات تیری بارگاہ میں دست بدوان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مزین و منور فرما. باراللہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا